جی بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ایک ایک چیز جو کہ سمجھنی چاہیے خاص طور پہ طلبۃ العلم کو، اور ان میں سے بھی خاص طور پہ قرآن مجید کو پڑھنے والے طلباء کو، اور وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کی نا جس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کے ساتھ انسان کو جو تعامل کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ جو انسان نے معاملہ کرنا ہوتا ہے، وہ صرف اس قدر نہیں ہوتا کہ انسان فرض کو ادا کر لے، صرف فرض کو ادا کر لینا صرف معاملہ اتنا سا نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور چیز جو کہ اس میں موجود ہونی چاہیے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی تعظیم بھی انسان کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم، مطلب بہت بڑا فرق ہوتا ہے ایسے دو لوگوں میں، کہ ایک شخص جو کہ صرف فرض کو ادا کرتا ہے کہ میرا فرض ادا ہو جائے اور میرے سر سے بوجھ اتر جائے اس میں، اور دوسرے اس بندے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم ہوتی ہے اور وہ اس تعظیم کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں افراد کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ اور آپ جب دیکھیں گے نا صحابہ کو، خاص طور پہ آپ ان کے رویے کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ وہ کس طرح تعامل کرتے تھے، تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز بہت زیادہ نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانو یسمنون الاضاحی، کہ جو صحابہ تھے وہ جو قربانی کے جانور ہوتے تھے نا، وہ ان کو موٹا تازہ کرتے تھے۔ یسمنون یعنی کہ ان کو خوب کھلاتے پلاتے تھے، موٹا تازہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح کہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر تقوی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب دیکھیں نا، یہ جو قربانی کے جانور ہیں یا وہ جانور جو کہ بیت اللہ کی طرف بھیجے جاتے تھے ذبح کرنے کے لیے، ان جانوروں کو اگر صرف ذبح کر دیا جائے تو ذبح کر دینے سے فرض جو ہے وہ تو پورا ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، فرض تو پورا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ خوب موٹا تازہ جانور ہو، پہلے تم نے اس کو موٹا تازہ کیا ہو پھر ہی تم ذبح کرو تو پھر ہی یہ قربانی قبول ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو فرض جو ہے وہ تو ادا ہو جاتا ہے اس سے، لیکن چونکہ صحابہ کے دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی تعظیم تھی، وہ جانور جس کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے اس کی ایک تعظیم ان کے دلوں میں تھی، اس عمل کی تعظیم تھی، تو وہ اس کو خوب اس کا جو ہے وہ اہتمام کرتے تھے، اس کی جو ہے وہ یعنی کہ اس کو اچھی طرح کھلانا پلانا، اس کو تیار کرنا اور پھر جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کرنا۔ تو یہ بظاہر ایک عمل ہے چھوٹا سا، لیکن اس سے آپ کو ایک ایٹیٹیوڈ اور اس سے ایک آپ کو رویے کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا رویہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا تھا۔ تو قرآن مجید میں اور خود سنت کے اندر بھی اس معنی کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ ترغیب جو ہے وہ ملتی ہے کہ اس بات پر انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بھی تعظیم ہو اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کے دل میں ان احکام کی بھی تعظیم ہو۔ مثلا جس طرح نماز کا معاملہ ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ صرف نماز کو پڑھنا، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں مغروں لانا، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس کسی کام کو میرے ذمہ جو فرض تھا بس اس کو میں نے پورا کیا، جیسا تیسا بھی میں نے جو ہے نا وہ اپنے اوپر سے فرض جو ہے وہ اتارا ہے، ایک یہ رویہ ہے۔ اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ انسان اس حکم کی تعظیم کرے، اس کا انتظار کرے، اس کے لیے پورا اہتمام کرے، وقت سے پہلے جو ہے وہ اس کی تیاری شروع کرے، اپنے جو ہے وہ کچھ زینت اختیار کرے، اپنا صاف لباس جو ہے اس کو پہنے، وقت سے پہلے وضو کر کے جو ہے وہ نماز کی تیاری میں نکلے اور نماز کی طرف جائے۔ اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں کا فرض تو ادا ہو گیا، فرض تو اس بندے کا بھی ادا ہو گیا اور اس کا بھی ادا ہو گیا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ان دونوں کا عمل جو ہے وہ ایک جیسا ہے؟ بتائیے۔ نہیں سر، نہیں سر، ہاں، دونوں کے جو عمل ہے اس میں بہت بڑا جو ہے وہ فرق ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ
یعنی کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے احکام کے حوالے سے یہ چیز جو ہے وہ ایک انسان سے مطلوب ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ صرف یہ نہیں فرض ادا کر دینے والی مینٹیلٹی نہ ہو، بلکہ اللہ اور اس کے حکم کی تعظیم اور اس کی ایک عظمت جو ہے وہ انسان کے دل میں موجود ہو۔ تو مجھ سے جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا، پچھلے اس ویکینڈ کی بات ہے، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ کیا سنتیں پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیا نماز کی سنتیں پڑھنا ضروری ہے؟ اب دیکھیں یہ جو سوال ہے نا، یہ سوال بھی بنیادی طور پر یہ اسی یعنی کہ اس سوال کا جو مطلب بظاہر یہ ایک فقہی سوال ہے، بظاہر یہ ایک بڑا سیدھا سادہ فقہی سوال ہے کہ بھئی سنتیں جو ہے وہ فرض ہیں یا نہیں۔ اب آبویسلی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنتیں ہیں تو وہ فرض تو نہیں ہے، ظاہر ہے، لیکن اس سوال کے پیچھے ایک جو مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ایک بندے کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے وہ صرف اسی قدر ہونا چاہیے کہ بس جو میرے ذمہ فرض ہے میں بس اس کو ادا کروں اور بس؟ کیا یہ ایک آئیڈیل تعلق ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ انسان عمل جو کرے وہ اللہ کی محبت میں کرے، اور صرف فرائض کو تو وہ ادا کرے ہی کرے، لیکن اس کی کوشش یہ ہو کہ میں اس کے علاوہ بھی جو اعمال ہیں ان کے ذریعے اللہ کا قرب اور اللہ کی جو ہے نا محبت اس کو میں حاصل کر سکوں۔ تو یہ چیز میرے ذہن میں تھی اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ کلاس میں بھی یہ بات کروں گا کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے طلبۃ العلم کا خاص طور پہ، وہ صرف حلال اور حرام اور فرائض کو ادا کرنا اور بس، اس حد تک جو ہے وہ محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ محبت اور امید اور خوف کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ محبت اور خوف کے درمیان، خوف اور رجا کے درمیان، کہ اللہ کے عذاب سے کسی طرح میں بچ جاؤں اور یہ کہ اللہ کے جو نعمتیں ہیں ان کو میں کسی طرح حاصل کر لوں، ان دونوں کے درمیان رہ کر انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ انسان کا جو اللہ سے تعلق ہے اس میں یہ دو چیزیں جو ہیں ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کسی پرندے کے دو پر ہوتے ہیں۔ تو جس طرح پرندہ جو ہے وہ دو پروں کے بغیر نہیں اڑ سکتا، اسی طرح ایک انسان بھی اللہ کی طرف جو اس کا سفر ہے اس کو خوف اور رجا ان دونوں کے بغیر طے نہیں کر سکتا، اور ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی غلبہ ہوگا نا تو انسان کام نہیں کر سکے گا۔ اگر خوف کا غلبہ ہوگا تو وہ مایوس ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا، اور اگر امید کا غلبہ ہوگا تو انسان جو ہے نا وہ صرف بشارت والی چیزیں، اور صرف پھر انسان بے عمل ہو جاتا ہے کہ انسان اس قدر پر امید ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ کو، اللہ کی سزاؤں کو اور ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیتا ہے۔ تو یہ بس آج کا سبق ہمارا یہی ہے انشاءاللہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ صرف فرائض کو ادا کرنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ تعلق ایک تعظیم کی بنیاد پر جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے۔